اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ خواتین و حضرات، کل یہ سبق دہرایا جا رہا تھا اور یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو، رمضان مبارک کی جو عبادات ہیں ان میں روزے کو ایک خاص اہمیت عطا فرمائی، اور روزے کے سلسلے میں روزے کے اجر و ثواب کے سلسلے میں جو فضائل ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ دوسری عبادات کے مقابلے میں روزے کو خاص اللہ کے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتے ہیں، مگر روزہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ میں اجر دوں گا، یعنی حاکم الحاکمین جب کوئی کسی جو ہے مزدور کو مزدوری کوئی بڑا حاکم دیتا ہے یا بادشاہ خود دیتا ہے تو اپنی شان دیتا ہے، یعنی اور دوسری روایت میں بھی فرمایا کہ میں اس کا اجر ہوں گا، میں ہی بدلے میں ملوں گا۔ یہ ظاہر ہے عشاق کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر کوئی اور بدلہ اور کوئی اجر و ثواب اور کوئی چیز پرکشش نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہی روزے دار کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں مل جائیں گے۔ تو روزہ یہ عبادت ہے، خاص الخاص عبادت ہے، حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ بنایا گیا ہے جس کو نام باب الریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار ہی کے لیے وہ روزہ، یعنی یہ بالکل اسپیشل VIP دروازہ ہے، گیٹ ہے وہ، اور جو صرف دروازہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ روزے میں جو ہے روزے کا مقصد اور روزے کی فرضیت اس لیے کی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان میں، اللہ کے بندوں میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، جو اللہ کے یہاں ایک بندے کے لیے محبوب ترین صفت ہے اور جنت میں داخلے کے لیے ایک طرح سے صلاحیت اور شرط قرار دی ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ تقوی میں اور پرہیزگاری میں معروفات پر عمل کرنے کے مقابلے میں منکرات و منہیات سے بچنے کی کا وہ عنصر زیادہ غالب ہے کہ پرہیزگاری میں منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے کو اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ یوں بھی انسان کے لیے، چونکہ انسان کے نفس پر نیکیوں کے کرنے کے مقابلے میں گناہوں سے بچنا زیادہ شاق ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہوتا ہے نفس کے لیے، اس لیے اس پر اجر بھی زیادہ ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے روزے میں کہ نیکیاں کیا کم ہوں، لیکن جو چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے روزہ رکھا اس نے جو ہے گناہوں سے اعتراض نہیں کیا، گناہوں سے احتیاط نہیں کی، یعنی بد کلامی نہیں چھوڑی اور غلط کھانا نہیں چھوڑا، غلط باتیں نہیں چھوڑی، گناہ نہیں چھوڑے، حرام کاموں سے اجتناب نہیں کیا، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اس لیے ہمیں اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس سلسلے میں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعی اللہ کی رضا کے لیے۔ 2-3 دن سے اس وقت سنایا جا رہا تھا کہ ایمان و احتساب کی شرط خاص طور پر رمضان مبارک کی طاعت و عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کے ساتھ رکھی ہے۔ قیام لیل روزانہ کی جو تراویح ہے اس کے سلسلے میں بھی، اور شب قدر کی رات کی عبادتوں کے سلسلے میں بھی، اور رمضان کے سلسلے میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ 100% اللہ کی صحیح نیت کے ساتھ ہو، اجر و ثواب کے لالچ میں ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہو اللہ کے لیے۔ اب لوگ یہ کوشش کریں کہ روزہ بہت شوق کے ساتھ رکھیں، بہت ہی خوشی رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہمارا آج کا روزہ اللہ کا قرب پیدا کر دے گا، ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، اللہ کو ہم پر پیار آ جائے، جب اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہیں گے پورے دن، اللہ کی مرضی کے مطابق سخت گرمی میں بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ کو بہت پیار آ جائے گا۔
تو وہ جب اللہ کو پیار آ جائے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، تو ہم روزے کو اچھے سے اچھا بنائیں، خصوصاً ایسا روزہ رکھیں جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ اور چونکہ یہ رمضان مبارک کی طاعت اور نیکیوں کا بھاؤ اور اجر و ثواب 70 گنا فرضوں کا اور گناہ نفلوں کا فرضوں کے برابر ہو رہا ہے، تو جب اتنے بھاؤ بک رہے ہیں ہمارے اعمال اتنے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے کنڈم مال وہاں پر نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمارا روزہ کنڈم نہ ہو، بیکار نہ ہو، عیب دار نہ ہو، اس میں کوئی جو ہے نقص نہ ہو، اس کی کوشش کریں۔ اور عیب کیا ہوگا روزے میں؟ گناہوں سے عیب پیدا ہوتا ہے، منیات سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان پر عمل کرنے سے جو ہے وہ ہوتا ہے، روزے میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ جو چیزیں خاص طور پہ بعض تو چیزیں جھوٹ سے، غیبت سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، بد گمانی سے، ان سے بچتا رہے آدمی، اور جو ہے حرام کھانے سے بچے، حرام بولنے سے بچے، حرام دیکھنے سے بچے، بد نظری سے بچے، خصوصاً بد نظری، اور بھی اس سے جو ہے ساری طاعت کا نور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کسی جو ہے نگاہ کہیں بری جگہ نہ پڑے، کسی نامحرم پر نہ پڑے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن ایک منکر جس کو ہم منکر سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کی طرف کبھی خیال ہی نہیں ہوتا، اس کے سلسلے میں کل ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے ہم بھی احتیاط کریں۔ تقلیل طعام، روزے سے مقصد ہے کھانے کو کم کرنا، کھانا زیادہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو۔ عموماً ہمارے یہاں اوقات بدل جاتے ہیں اور کھانے کی مقدار، کھانے کی کوالٹی بھی بڑھ جاتی ہے، کھانے کی کوانٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے، اچھے غذائیں، متنوع قسم کی چیزیں ہمارے یہاں بڑھ جاتی ہیں، چیزیں اور وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ تقلیل غذا سے تھا، اس لیے کہ خلوع معدہ خالی ہوگا، بھوک ہوگی تو آدمی کا دل شکستہ ہوگا، وہی اس کو سمجھنے کے، وہی سے مراقبت پیدا ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے بچنے میں بہت وہ کرنی چاہیے، بہت ہی زیادہ۔ جو چیزیں منکرات ہیں، منکرات میں ایک یہ بھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی برتن کا بڑھنا اللہ کے نزدیک اتنا مقبول نہیں جتنا پیٹ کا بڑھنا۔ اور ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو دونوں وقت میں پیٹ تان کر، پیٹ بھرنا نہیں، پیٹ تان کر، اس کو، یہ تو ربڑ کا پیٹ ہے، جتنا چائے بھرا لو، بھرنا نہیں ہے اسے، بلکہ اس میں دگنا بھر لیتے ہیں، جتنا اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ بھر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ روزے کی فائدہ اور روزے کی جو نفع ہے، خصوصاً وحی الہی کو سمجھنے اور عالم ملکوت سے ذرا مناسبت پیدا ہونے اور بہیمیت کو دبانے کا جو مقصود ہے، وہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد پھر طاعت میں اور نیکیوں میں کسل بھی ہو جاتا ہے۔ یقین، پیٹ بھرا آدمی اگر نماز پڑھے، دعا مانگے، کچھ بھی کرے، اس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو خالی وقت میں، خالی پیٹ میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہی نہیں ہے، بلکہ پچھلے جو گناہ دامن پر لگے ہوئے ہیں اور کردار پر ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ عبادت پیدا ہو گئی ہے اور اللہ سے بھی دوری پیدا۔ گناہوں سے آدمی جب نافرمانی کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جو بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ پاس میں لگنے کو اس کا دل نہیں ہوتا، کوئی ضد بھی نہیں کر سکتا اپنے ماں باپ سے، کیونکہ اس نے نافرمانیاں کی ہیں، اور دوری پیدا ہو جاتی ہے، حجاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح گناہ کرنے سے مسلسل اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دل پر، حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک گناہ آدمی کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، نہیں تو دوسرا لگتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، پھر چوتھا لگتا ہے، یہاں تک کہ دل پر ایک خلاف طاری کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ ہم لوگوں کا یہی حال ہے کہ دن رات ہم گناہوں میں لت پت رہے ہیں۔ تو رمضان مبارک توبہ کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں بمپر سیل چلتی ہے عبادات کی، نیکیوں کی، اور اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کراتے ہیں کون ہے مانگنے والا جو بغیر کسی اس کے بھی دیا جائے اس کو، کون ہے توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا کہ ان کی توبہ قبول کی جائے۔ یعنی جو تلافی ہو گئی ہے پیچھے، جو دیوالیے نکال لیا ہے اپنا، جو نقصانی میں جن کی تجارت چل رہی ہے، آ جائے جلدی اپنے پوری کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ یہ توبہ اللہ تعالیٰ روزانہ، حدیث میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بہت ساری بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر روزانہ، روز رات میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لوگوں کی، گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ مغفرت کا سیزن ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ اللہ کو
پھر ہمیں اللہ کے مقبول اور محبوب بننے کے لیے بھی، اگر ہم یہ رمضان مبارک میں اللہ کے یہاں محبوبیت مقبولیت، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو توبہ اس کا سب سے پہلا دروازہ ہے اور سب سے اہم اچھا آسان دروازہ ہے توبہ۔ توبہ سے جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے توبہ۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر دنیا بنی آدم کوئی بھی گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو گناہ کرتی اور توبہ کرتی، اور اللہ کے یہاں گناہ کرنے کے بعد نادم ہو کر اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے والا اور اللہ کے سامنے رونے والا بہت ہی پسند ہے استغفار اللہ کو، اور توبہ مغفرت کی طلب کرنا اور گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا۔ یہ آنسو جو ہیں، چند حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ڈر کر اور توبہ اور گناہوں کی ندامت کی وجہ سے آدمی جو ہے ایک مکھی کے منہ کے برابر بھی وہ اس کے آنکھ سے آنسو گر گیا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس سے ذریعے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ دو آنسو، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد میں جو شہید کا خون ٹپکتا ہے، اور ایک دوسرا جو توبہ کر کے توبہ کی ندامت میں جو ہے آدمی کا آنسو ٹپکتا ہے۔ اللہ کو بے حد پسند ہے توبہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے توبہ کرنے والے کے بارے میں کیسی بڑی خوشخبری دی ہے اپنے قرآن میں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں توبہ کرنے والے کی، بلکہ فرمایا یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتے ہیں، پیارا بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو یقین ہے۔ اور یہ جو ہے شیطان بڑا وہ ہے، انسان کا دشمن ہے، جو انسان کو اللہ سے دور کرنے کے جو جملہ حربے استعمال کرتا ہے، اس میں یہ بھی ہے جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں انسان سے تو پھر اللہ سے مایوسی پیدا کر دیتا ہے، بھئی میں تو اتنا گناہ گار ہو گیا، میں کیسے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہے، آخر وقت تک۔ کتنے بھی حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو زمین آسمان کو بھی گناہوں سے بھر کر لے کر آئے، لیکن ہماری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو میں بہترین توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ فرمانے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، گناہ کر کے توبہ کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا مزدہ جاں فضا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ہیں، میں نے انہیں اپنے کہا ہے۔ قل یا عبادی اللہ اسرفوا علی انفسہم، گناہ کر کے اللہ کی شان تو بے نیاز ہے، عموماً گناہ کر کے آدمی کو یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کیسا کیا، ایسے کریم آقا کے ساتھ، تو دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تم نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کے، اللہ کی شان تو بے نیاز ہے۔ ساری دنیا میں ایک بھی آدمی نیکی کرنے والا نہیں رہے، سب گناہ گار ہو جائے تو اللہ کی شان اس سے کیا گھٹنے والی ہے؟ اللہ کی شان بے نیاز ہے۔ جو کچھ گناہ کیے اور غلطیاں کی تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جمیع گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے مغفرت فرمانے والے، وہی تو ہے رحم فرمانے والے۔ اور یہ استغفار اللہ کو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، علامہ ابن کثیر نے بہت سے علماء اور مفسرین کا قول نقل کیا ہے کہ استغفار کرنے والوں، استغفار کی اللہ کے یہاں مقبولیت اور محبوبیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ استغفار کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ سید الاولین والآخرین وجہ تخلیق کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے برابر قرار دیا ہے قرآن۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے نبی، ہم آپ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے، آپ کی امت کو اور قوم کو، انسانوں کو عذاب نہیں دیں گے جب آپ ان کے موجود ہیں۔ پہلی امتوں کو عذاب دیے جاتے تھے، کہیں صورتیں مسخ ہو جاتی تھی، کہیں پورے تباہ کر دیے جاتے تھے، آسمان سے پتھر برستے، زلزلے لے آتے، تباہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم ہرگز ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ جو ہے ہرگز عذاب نہیں دیں گے ان کو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ گویا استغفار کی برکتیں، استغفار کی محبوبیت، استغفار کی مقبولیت اللہ کے یہاں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کے یہاں کتنا محبوب اور کتنا پیارا ہے، اور توبہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کی کیسے پیارے اللہ ہے، کیسے ہم سے توبہ نہیں کرے، کس سے توبہ کرے۔
وہ کتنا لاج رکھتے ہیں. ذرا سا کوئی اچھے خاصے محبت کرنے والے ماں باپ جن کا کلیجہ اولاد کی اس میں نکلا ہوا ہوتا ہے, ذرا بیٹا کچھ زیادہ سی بات کرنے لگے تو ادھر سے ادھر سے شکایت کرتے ہیں, محلے والوں سے کہنے لگتے ہیں لوگ ماں باپ کہ یہ بیٹا اتنا ہے, بدتمیزی کرتا ہے ہمارے ساتھ, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنی, ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کتنے گناہ ہم کرتے ہیں. اللہ کی زمین میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم لوگ بغاوت کی حد تک. ایسے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیسی ستاری پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا, کان و کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے. اور توبہ کرنے کے بعد تو پھر تو اللہ تعالیٰ, وہ حدیث میں آتا ہے کہ تو جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں تو چونکہ یہ زمین آسمان, یہ پوری یہ جو ہے نا, یہ چاند ستارے, یہ فضا, یہ زمین, یہ سب جو ہے ویڈیو کیمرہ مین ہے. یہاں پر یہ جو ہے, اس لیے حدیث میں آیا 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نماز پڑھی کسی جگہ پھر جگہ بدل دیتے تھے. اور آپ نے بعض روایت میں فرمایا بھی کہ زمین گواہی دے گی. اب اس کو نیکی کی گواہ بنا لی تو دوسری زمین کو نیکی کی گواہ بنا لی. سنتیں, فرض اور یہ جو بدلنے کا جو ہے اس میں یہ حکمت اور یہ مسئلہ ہے. یہ سب چیزیں یہ ایسا ہو جائے گا. اور لگتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرا نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا, اور جس نے برے کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. نئی سائنسی تحقیقات نے تو یہ بتا دیا ہے کہ جو آدمی نے جو کچھ کر لیا ہے اس کی ویڈیو اس فضا میں محفوظ ہے. کسی وقت وہ آوازیں اور کسی وقت وہ پوری ویڈیو جو ہے کیمرے کے ذریعے واپس قبضے میں لائی جا سکے گی. ایسا ہو جائے گا. ہمارے آباء و اجداد کیا کیا تھا, انبیاء علیہ السلام کی صورتیں اور شکل, وہ بھی کسی وقت وہ جو ہو سکتا ہے. ایسی تحقیق اور ایسی کوششیں چل رہی ہیں. اس لیے وہ بھی آیا ہے کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس وقت تک سزائے جزا نہیں دیں گے جب تک کہ وہ بندہ خود اقرار نہیں کر لے گا کہ اللہ واقعی جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. چنانچہ جب وہ ہاتھ پھیر گواہی دیں گے, پہلے تو یہی یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون. یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج منہ پر بورڈ لگا دی جائے گی, ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, بولو تم سے کیا 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 تھا. اتنا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا, کان بولیں گے, آنکھ بولیں گی, اللہ آپ نے ہمیں ان کا غلام بنا کے دیا تھا, انہوں نے آپ کی یہ نافرمانی ہم سے کرائی, آپ نے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, وہ اپنے جسم کے حصوں سے کہے گا تم تو میرے تھے, میرے خلاف بول رہے تم. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ, کہ وہی جو ہے جس اللہ نے ہمیں گویائی دی تھی سب, اب اس نے اللہ نے تمہارے خلاف مجھے ہمیں گویائی دی ہے. اس لیے اللہ فرمائے ما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم وابصارکم وجلودکم. تمہیں شرم نہیں آتی تھی اس بات کہتے ہوئے, تمہارے ہاتھ جس سے تم گناہ کے کام کر رہے ہو, تمہارے پیر جس سے غلط طریقے سے چل رہے ہو, جو آنکھ جس پر تم بری نگاہیں ڈال رہے ہو, یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گی. یہ گواہی ہوگی. ایک الگ الگ چیزوں کی گواہی, زمین آسمان یہ بھی گواہی ہوگی. پھر ایک ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ جیسے اعمال پیش کیے جائیں گے تو آدمی سر نہیں جھکائے گا شرم کی وجہ سے, اور پھر اسے اقرار کے بعد چارہ نہیں ہوگا. کسی آدمی سے کہیے کہ آپ فلاں جگہ کیا کر رہے تھے, فلاں جگہ پر ایسے غلط کام کر رہے تھے تم کسی کے ساتھ فلاں کے ساتھ, تو وہ لڑنے لگے گا, میرے ذمہ الزام لگا رہے ہیں, کر رہے ہیں. اور آج کل تو ٹیلی فون پر ایک ویڈیو بنا کے سامنے دکھا دو یہ کس کی ویڈیو ہے, تو پھر کیا کرے گا آدمی, کچھ بولے گا. ایسا یہ بالکل اسی طرح کا منظر وہاں میدان محشر کا دکھایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں تو جتنی گواہیاں ہیں, جتنی ویڈیو ہیں, ساری ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں جگہ, اور وہ بھی ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے اور جو ہے اپنا بیٹھے رہتے تھے اور اپنے چیلے چاٹوں سے ڈاکہ ڈلواتے, اس میں حصہ لیا کرتے تھے. تو ایک قافلے کو لوٹا انہوں نے, وہ لوٹے ہوئے قافلے میں سے ایک قاری تھا, وہ قرآن پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا. اب ایسے بیٹھے تھے وہ, تو اچانک جو ہے وہ درخت کے نیچے ایک سائے کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا ایک اندھا سانپ سر اس پر جو ہے وہ درخت پر وہ پھل لٹکائے جو ہے ٹنگا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے. اور ایک چڑیا آ رہی ہے اور وہ کھجور کے درخت ایک دوسرے کھجور پہ, اس پہ کوئی کھجور نہیں تھی, دوسرے پہ کھجور تھی, اس کھجور سے کھجور توڑ کے لاتی ہے اور اس کے پھن میں ڈالتی ہے.
پھر دوبارہ گئی، دیکھتے رہے کیا ہوا، پھر چڑیا آئی، پھر اس کے پن میں ڈال دیا، پھر تیسری کھجور لائی، پھر ڈال کے دیا۔ یا اللہ ایک اندھے دل میں ایک دم چوٹ لگی، یا اللہ آپ اندھے سانپ کو رزق دے سکتے ہیں تو فضیل کو کیوں بھوکا ماریں گے، وہ کیوں چوری ڈاکہ کرے؟ بس یہ دل ٹوٹا ہوا تو تھا ہی، اچانک وہ قاری بیچارہ لٹا پیٹے تھے تو قرآن پڑھنے لگے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نام سے اور جو ہے ڈر جائیں؟ تو یا اللہ آ گیا، یا اللہ آ گیا، یا اللہ آ گیا، اور پھر سچی توبہ کی، روئے، اور پھر تمام قافلے سے کہا بھائی سامان واپس کر دو ان کا جو لوٹا ہوا ہے۔ آج سے فضیل نے توبہ کر لی، بہت اللہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ کچھ دن کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے وہیں، تو ایک قافلہ چلا جا رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی مدینے کا راستہ بتاؤ بڑے میاں حضور۔ انہوں نے کہا کہ یہی راستہ مدینے کا، کہنے لگے وہ راستہ بتاؤ جہاں فضیل ڈاکو نہ رہتا ہو۔ کہا کہ یہی چلے جاؤ، فضیل ڈاکو نہیں رہا، بے فکری سے چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، میرے اللہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ جب آپ توبہ کسی کی قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہر چیز سے بلا دیتے ہیں لوگ مجھے، ابھی تک کہ آپ نے میری توبہ قبول نہیں ہوئی، آسمان سے ندائی، اب کوئی ڈاکو نہیں کہے گا۔ پھر ولیوں کے سردار بن گئے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سرخیل ہے، جب سے شجرے میں حضرت فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے، سلطان الاولیاء کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد اتنا پیارا، اتنا بڑی جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں، وہ ایسے توبہ کرنے والے۔ ایسے رب کے سامنے توبہ نہیں کرے آدمی، کتنا آسان ہے اللہ کو منانا اور اللہ کو راضی کرنا، اور کتنا اللہ کے یہاں توبہ کرنے والے کی کیسی وقت اور کیسی عزت اور کیسی لاج رکھتے ہیں۔ میں نے سنایا بنی اسرائیل کا قصہ، ابھی چند دن پہلے شاید اسی مجلسوں میں سنایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل میں قحط پڑا ایک علاقے میں، بہت دعائیں مانگی اور طرح طرح کے صدقے کیے، استغفار کیے، توبہ کیے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ نبی نہیں آگے دعا کریں گے تب تک قبول بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کے لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی الہ و زاری کے ساتھ دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں کو خیال ہوا یہ کیسے نبی ہے، سچے نبی نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کی بات بھی نہیں مانی، یہ کیسے نبی ہیں؟ چہ میں گوئیاں ہونے لگی، موسیٰ تم کیسے نبی ہو، اللہ نے تمہاری بات بھی مانی، تم نبوت کا کیسا دعویٰ کرتے ہو، تم کیسے اللہ کے مقبول بندے ہو، محبوب بندے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے، بڑے نازوں میں تو پلے ہی تھی، اللہ میاں میری نبوت کو بٹا لگا جا رہا ہے، لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ نبی موسیٰ کیسے نبی ہیں جو ان کی توبہ ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ تمہاری دعا تو ہم نے قبول کر لی، اور قبول کر کے مگر وہ اٹکی ہوئی ہے اوپر۔ اس بستی میں ایک ایسا گناہگار بندہ ہے جس نے کوئی نیکی زندگی بھر کی نہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اب ایسا ظالم، ایسا گناہگار، ایسا عاصی، ایسا نافرمان بندہ وہاں ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہم نے طے کر رکھا ہے کہ بارش نہیں کریں گے، وہ بندہ چلا جائے فوراً بارش شروع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ اصل میں بارش تو ہو جاتی، لیکن ایک بندہ یہاں پر تمہاری بستی میں ایسا ہے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اور کتنے گناہ کر رکھے ہیں اس نے، اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، وہ چلا جائے بارش ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ تو معلوم تھا اسے، ہر آدمی کو اپنے حال معلوم ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ لوگ کہنے لگے بھائی تو جاتا کیوں نہیں، تو سب کو تباہ برباد کر رہا ہے، جو ہے آدمی چلے جاؤ نا بھائی، کیوں سب کو تباہ، سب مر جائیں گے بھوکے پیاسے، جانور مرے جا رہے ہیں، درخت سوکھ گئے، ساری کھیتیاں فصلیں برباد ہو رہی ہیں، آئندہ قحط ہو رہا ہے، سالوں تک ہمارے لیے رزق دانے کا نہیں عرض ہوگا، چلے۔ تو وہ بندہ جانتا تھا کہ وہ میں ہوں، تو اس نے سوچا کہ اگر میں اس طرح نکل کر جاؤں گا تو سارے شہر میں رو ہو جائے گی کہ یہ بندہ اتنا گناہ گار تھا، ایسا کمینہ تھا جس کی وجہ سے سب عذاب میں مبتلا تھے۔ تو اس نے دل میں کہا اللہ میں چلا تو جاؤں، آپ کو تو معلوم ہی ہے میں ہی ہوں، مگر میں اگر اس طرح نکل گیا تو پورے علاقے میں میری رسوائی ہو جائے گی، میرے اللہ بس میں توبہ کرتا ہوں اندر سے، بس آپ مان جائیے، توبہ میری تو قبول کر۔ بس بارش ہونا شروع ہو گئی، اور خوب بارش ہوئی، کوئی آدمی نکلا بھی نہیں۔ پہلے تو موسیٰ کے کہنے دعا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش نہیں ہوئی تھی، اسی پر جو ہے بڑا شک میں گوئیاں ہو رہی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بندہ جب تک جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، اور کوئی بندہ گیا نہیں پھر بارش شروع ہو گئی، تو اس پر تو اور بھی ہو گیا کہ موسیٰ کیسے نبی ہیں، کیسی ادھر ادھر کی آنکھتے ہیں آپ، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کوئی آدمی گیا بھی نہیں، کیسی باتیں لاتے ہیں آپ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر گئے،
کہا کہ موسیٰ بلا شبہ بندہ تو تھا وہ گناہ گار، مگر اس نے ہم سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی، ہم نے مان گئے۔ کہا یا اللہ اس کا نام مجھے بتا دیجئے تو میں 2-4 خاص لوگوں کو بتا دوں گا تو میری نبوت کی لاج رہ جائے گی کہ فلاں بندہ تھا اس نے توبہ کر لی ہے، تو لوگوں کا اندازہ بھی ہوگا کہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جب وہ بندہ بالکل گناہ گار تھا، اس نے توبہ نہیں کی تھی، ہم سے ٹکرا رہا تھا، مسلسل ہمارے سامنے ہماری زمین پر گناہ کر رہا تھا، اس وقت ہم نے اپنے بندوں کے سامنے اسے کسی اور کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ اب اس نے ہم سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی، تو اب ہم تیرے سامنے اسے رسوا کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے اللہ ہے وہ، ایسے پیارے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، سچی پکی توبہ، اس سے توبہ کرو، وہ توبہ کریں گے تو ان اللہ یحب التوابین۔ تو یہ مہینہ جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں، معافی مانگ کر اللہ کی ولایت کی، اللہ کی معرفت کا دروازہ، اللہ کے قرب کا دروازہ، اور جو ہے رمضان مبارک کی برکتوں کے حاصل کرنے کا دروازہ، اصل دروازہ توبہ، اسی دروازے سے جا کر آدمی اللہ کا محبوب اور مقبول بن سکتا ہے۔ تو آئیے ارادہ کریں، عزم کریں ہم لوگ کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے گر جائیں گے، اور آئندہ بھی ہم گناہوں سے بچیں گے، منہیات سے بچیں گے، ہر منکر سے بچیں گے، خصوصاً زیادہ کھانے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ غذا میں تقلیل کر کے، اور اپنی بھوک کا مزہ لیں گے، اور خلوع معدہ سے، عالم ملکوت سے اپنے آپ کو مناسبت پیدا کریں گے، اپنی بہیمیت، اپنی جو عالم سفلی کے نیچی والی وہ جو ہے نیچ کہنا چاہیں نا، جو نیچ کی طرف لانے والی صفات ہیں ان کو دبائیں گے، اور عالم ملکوت روحانی اور ملکوتی اس کو جو ہے وہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو گناہوں کا داغ ہمارے جس پر لگا ہوا ہے، گناہوں کا میل اصل میں لگا ہوا جو ہے نا، بات یہ ہوتی ہے نا گناہوں کے کرنے کے بعد پھر جو ہے گناہوں کی خباثت اور نوست یہ ہوتی ہے جب آدمی زیادہ گناہ کرتا ہے تو ایک تو گناہ کی کراہیت اور گناہ کی نفرت اور گناہ کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور ایک نیکیوں کی لذت اور مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کپڑا بہت گندا ہو جائے اور میل رم جائے تو اس پر جو پتہ ہی نہیں لگتا کہ گندگی ڈلی نہیں، راکھ ڈلی، اور صاف ستھرا کپڑا ہو تو ذرا سا داغ لگ جائے تو ایک دم برا لگنے لگتا ہے نا، ایک دم محسوس ہونے لگتا ہے، یہی حال ہوتا ہے۔ تو توبہ ہے اس کو دھونا، رگڑ کر دھونا اللہ کے حضور، اس کا نام ہے توبہ، کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، صاف ہو جائے، ہمارا کردار، ہمارا دل، ہمارا قلب، ہماری روح پاک صاف ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے۔ اس کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اس میں موسم ہے، سیزن ہے، سیزن کے وقت میں آدمی جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو ایک اللہ کی طرف سے خاص ہوا چلتی ہے، فضا بنتی ہے، ماحول بنتا ہے کہ آدمی توبہ کرے اور نیکیاں کرے تو نیکیاں بہت آسان ہوتی ہیں۔ یہ نیکیوں کی باد بہار ہے، اس لیے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، یعنی یہ نیکیوں کی فضا بنا دی جاتی ہے۔ اللہ جو نیکیاں کرنے والے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں نیکیاں کرنے والوں کے لیے نیکیاں آسان، اور گناہ چھوڑنے والوں کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے، مشکل دوسرے مقابلے میں۔ کتنے شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں، کتنے جواری جوار چھوڑ دیتے ہیں، رمضان بھر نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نیکیوں کی موسم بہار ہے۔ آئیے موسم بہار سے فائدہ اٹھائیں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم لوگ اب کی مرتبہ رمضان میں ہم لوگ توبہ سے شروع کریں گے، اور سچی پکی ایسی توبہ جو توبہ کے لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 شرطیں، کتنا بھی آدمی گناہ گار ہو، کتنا بھی گناہ کیے ہو اس نے، اگر وہ حقوق اللہ کے گناہ ہیں تو 3 شرطیں ہیں، اور حقوق العباد کے گناہ ہیں تو 4، 4تھی شرط بھی ہے ایک ساتھ میں۔ اللہ کے گناہ کے سلسلے میں یہ کہ گناہ سے رکا ہوا ہو، گناہ پر نادم ہو، اور آئندہ توبہ کرے کہ اللہ دل میں پکا اس وقت عہد کرے کہ اللہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ تو حدیث میں آیا اگر 70 بار اس وقت پکا ارادہ تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے آدمی سے، آدمی کمزور ہے ہو جاتا ہے، تو دن میں اگر 70 بار وہ گناہ کر کے ایسی توبہ کرے اور ہر دفعہ گناہ سے رک جائے، گناہ پر نادم ہو اور آئندہ عہد کرے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، تو یہ سچی پکی توبہ کرنے والا ہے، اور اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ان اللہ یحب التوابین۔ ویسے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا رہتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ
تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے گناہ سے نجات دے بھی دیتے ہیں وقتی طور پر. کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. 1-2 دفعہ توبہ کر لی پھر جی توبہ تو کر لی تھی پھر دوبارہ وہ جو ہو گیا تو کس منہ سے جائیں, ایسا نہیں ہو. ایسے اللہ نہیں ہے. اللہ تو جتنی بار توبہ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے. حقوق العباد کے سلسلے میں یہ ہے کہ یا تو ان سے معاف کروائیں یا ان سے جو ہے ان کو حق دیں, یا تو ان کو معاف کروائیں یا حق دیں. بعض حقوق ایسے ہیں جیسے غیبت ہے, تو اگر آپ ان سے معاف کروائیں گے, ان سے کہیں گے, ان کو بتائیں گے ہم نے تمہاری غیبت کی, تو یہ ذرا اس کو ناگوار ہوگا اور ایک بدمزگی پیدا ہو جائے گی. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جس مجمع میں ان کے لیے غیبت کی آدمی نے, اسی مجمع میں توبہ کے طور پر ان کی کچھ تعریف کرے, ان کے لیے اچھے کلمات کہے. یا اگر یہ بھی نہیں ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دعا کرے, غائبانہ طور پر دعا کرے. توبہ تو کر ہی لے, لیکن اس بندے کے لیے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے غائبانہ طور پر دعا کر دے گا بھی, تو غیبت سے توبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تائبین میں شامل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان مبارک کی ان ساعتوں میں روزے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.